الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و خاتم الانبیاء اما بعد۔ ماہ محرم الحرام یوم عاشورہ کے حوالے سے ایک سنگین غلط فہمی اور اس کا ازالہ اس مختصر سے پیغام میں کیا جا رہا ہے۔ واقعہ کربلا اسلامی تاریخ کا اہم ترین سانحہ ہے، جس میں نواسے رسول، جگر گوشہ بطول، نوجوانان جنت کے سردار سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت ہو۔ چونکہ یہ واقعہ 10 محرم الحرام کو وقوع پذیر ہوا تھا، اس لیے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ ماہ محرم الحرام اور یوم عاشورہ صرف اسی لیے مقدس اور بابرکت ہے کہ اس میں واقعہ کربلا پیش آیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کربلا کا جو دلخراش واقعہ پیش آیا وہ سن 61 ہجری کو پیش آیا تھا، جبکہ اس سے پہلے ہی ماہ محرم الحرام کائنات کی تخلیق کے دن سے سابقہ شریعتوں میں مقدس اور ببرکت چلا آ رہا ہے۔ عاشورہ 10 محرم الحرام کے دن ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا فرعون اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق اور بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی، جس کی وجہ سے یوم عاشورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اور یہودیوں کے نزدیک بھی مقدس اور ببرکت ٹھہرا۔ اور ابتدائی اسلام میں جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، عاشورہ کا روزہ رکھنا مسلمانوں پر فرض قرار دیا گیا تھا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی عاشورہ مقدس سمجھا جاتا تھا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کے روزے کو سنت اور گزشتہ سال کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ قرار دیا۔ لہذا ان دلائل سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ماہ محرم الحرام اور عاشورہ کی فضیلت کو صرف واقع کربلا سے جوڑنا، اسے سوگ کا مہینہ سمجھنا، اس میں سیاہ لباس پہننا اور شادی بیاہ و دیگر خوشی کی تقریبات سے بچنا درست نہیں ہے۔ عاشورہ کا دن واقع کربلا کی وجہ سے مقدس نہیں، بلکہ سیدنا حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں کے لیے یہ شرف اور فضیلت کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پاکیزہ نفوس کو ایسے دن شہادت عطا فرمائی جو روز اول سے مقدس اور محترم چلا آ رہا ہے۔